سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان حسن عابدی کا سلام قبول کیجیے، اور اس وقت ہماری قائم ٹی وی کی ٹیم جناب خورشید صاحب کے سربراہی میں یہاں سماجی اور مذہبی رہنما اور جعفری الائنس کے سیکرٹری جنرل، جعفری آرگنائزیشن پاکستان کے سرپرست اعلیٰ جناب شبر رضوی صاحب کے مدرسے میں حسینی ایجوکیشن سینٹر، جو کہ ایک مدرسے کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، یہاں موجود ہے، اور کچھ مدرسے کی آپ کو ویژول بھی ہم دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جناب شبر رضوی صاحب کے کچھ خیالات اور کچھ بیانات بھی آپ کو سنوائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں شبر رضوی صاحب کی جانب سے سوال لے کے۔ شبر بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کب اور کس وقت خیال آیا کہ ایک مدرسہ دینی تعلیم کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے کس مدرسہ قائم کیا جائے؟ آپ نے قائم کیا یا آپ کے والدین نے قائم کیا؟ لیکن پھر بہرحال اس وقت آپ اس کو رن کر رہے ہیں، تو یہ کب خیال آیا اور کس طرح آپ نے اس طرف راغب ہوئے، یہ ذرا بتائیے گا۔ قائم ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے، چونکہ اب میں اس کے اوپر مزید تو بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے جو ہے کہ اس جگہ کے حوالے سے سوال کیا، تو تھوڑا سا جو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہسٹری آپ کو اس بارگاہ کے بارے میں اور پھر اس کے بعد مدرسے کے بارے میں بتاؤں۔ یہ جو ہے کہ میری پیدائش سے پہلے جو ہے کہ یہ گھر خریدا گیا تھا ہمارے بزرگان نے، اور پھر اس کے بعد جب میں پیدا ہوا ہوں تو پھر میں جو ہے کہ اسی گھر کے اندر آیا ہوں۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک سلسلہ تھا جو انڈیا سے جو ہے کہ ساتھ لے کر عزاداری ساتھ آئے تھے، ماشاءاللہ، اسی عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے جب ایک گلشن ہوٹل تھا ڈینسو ہال اور نیو چالی کے درمیان، تو جب ہم لوگ وہاں پر رہے شروع میں، یعنی ہمارے اجداد، تو انہوں نے جو ہے کہ ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا، وہی امام باڑہ بنایا ہوا تھا۔ پھر جب خدا نے توفیق دی اور یہ گھر جو ہے کہ خریدا گیا، تو اس کے اندر جو ہے کہ اس طرح کیا گیا کہ امام بارگاہ کے لیے یہ ایک طرح سے ایک حصہ وقف تھا، اور رہائش بھی بالا خانے کے اوپر رہی۔ پھر جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اس گھر کے اندر جو ہے کہ امام بارگاہ دیکھا، جس میں ہر شب جمعہ مجالس کا سلسلہ تھا، اور ہر ولادت اور شہادت کے اوپر، اور 2 مہینے 8 دن متواتر عزاداری ہوتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عزاداری ہی وہ ذریعہ ہے جو کہ ہمیں توحید اور اس تمام چیزوں کے قریب لے جانے کا جو ذریعہ ہے، ہماری عبادات کے قریب بھی لے جانے اور واجبات بھی جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ عزاداری ہی ہمیں اس طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہم خود مائل ہوتے ہیں پھر دیگر عبادات کی طرف۔ تو یہ عزاداری ہم نے بچپن سے گھر میں دیکھی، کیونکہ میں اس زمانے میں ہم یہاں پر رہائش تھی، اور جب میری ولادت ہوئی تو ہم یہیں کے اوپر آئے۔ اس زمانے میں چونکہ آبادی کا جو تناسب تھا، اس لحاظ سے یہاں کے اوپر کوئی مسجد امام بارگاہ PCHS سوسائٹی کے اندر نہیں تھا، اور یہ جو سامنے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں شارع قائدین، یہ بھی موجود نہیں تھی، اور ایسی کوئی سواریاں بھی نہیں تھیں جن سے آسانی سے جو ہے کہ آپ محفل شاہ خراسان اور دیگر جگہوں کے اوپر روزانہ جا سکیں۔ تو جب یہ آباد ہوئی جگہ اور امام بارگاہ تھا، تو کچھ افراد یہاں کے اوپر ہمارے بزرگوں کے، ہمارے والد کے دوستوں نے یہ کرا کہ ایک حسینی مجلس سوسائٹی کے نام سے ایک کمیٹی بنائی تھی، حسینی مجلس سوسائٹی۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ امام بارگاہ مستقل بنیادوں پہ تھا، تو ان کا پلان تو یہ تھا کہ کوئی مسجد امام بارگاہ باقاعدگی کے ساتھ لیا جا سکے، اور اس کے لیے کوشش بھی کی گئی، اور ایک مسجد امام بارگاہ کی زمین جو ہے جہاں پر ابھی بھی خواتین کا حسین امام بارگاہ قائم ہے، اس کے سامنے دی بھی گئی PCHS سوسائٹی میں، مگر نامعلوم
وجہ کی بنیاد کے اوپر وہ واپس کینسل ہو گیا پلاٹ، اور پھر وہ چیز نہیں ہو سکی. اور اس زمانے کا بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے کیونکہ اس وقت میں شاید پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا ہو گیا ہوں گا تو 1-2 برس کا ہوں گا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور سن 81 کے اندر جو ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بزرگ جو ہے وہ ساتھ ملا کر حسینی مجلس سوسائٹی کو پروگرامز نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک نام چونکہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہمارے بزرگوں نے کہ جو ہے کہ کبھی بھی اپنے نام کی پروجیکشن نہیں کی جائے، تو ہم وہی حسینی مجلس سوسائٹی آج تک جو ہے کہ ہم وہی لیے چل رہے ہیں. جبکہ اس کا کہیں کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی اور ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ آپ کو کہیں کہ ہم حسینی مجلس سوسائٹی کے ممبر ہیں. لیکن اس زمانے میں تھے کیونکہ یہاں پر پھر آبادی بڑھی. 74 کے اندر جو ہے کہ جب افریقہ کے اندر کچھ پرابلم آئی اور خوجے یہاں مائیگریٹ کر کے آئے جو افریقہ کے خوجے تھے، اس زمانے میں ایک کرائے پہ انہوں نے ایک گھر لیا تھا. چیل والی کوٹھی ہوا کرتی تھی جہاں کے اوپر اب تو کوئی نئی بلڈنگ بن گئی ہے اگر لوگوں کو یاد ہو تو چیل والی کوٹھی کے سامنے گلی کے اندر درویش موٹرز کے میں جو ہے کہ انہوں نے گھر لیا، اور وہاں کے اوپر ایک محفل مرتضیٰ کے نام سے جو ہے کہ انہوں نے محفل کے نام سے بنائی، اور وہاں کے اوپر اور اس 72 کے اندر شارع قائدین بھی بن گئی تھی. پھر ہم نے بھی یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور مکمل طور پہ جو ہے یہ گھر 74 کے بعد یہاں پر ہماری رہائش نہیں رہی، اور جہاں پر اب ہم لوگ موو ہو گئے جہاں پر وہاں پر رہ رہے تھے تقریباً کم و بیش جو ہے کہ 48 برس کہوں گا کہ یا 45 برس سے ہم اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ابھی تک قیام ہے. 81 کے اندر جو ہے 1981 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں نے اس زمانے میں خالی میٹرک کیا ہوا تھا، میٹرک کیا تھا تو والد کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ہے کہ آہستہ آہستہ چونکہ جو یہاں پر آبادی تھی وہ محفل مرتضیٰ کی طرف مائل ہو گئی، لوگوں کے پاس سواریاں آ گئیں اور جو ہے شارع قائدین بھی بن گئی تھی، تو لوگوں کا یہاں امام بارگاہ کے اندر جو ہے کہ رجحان تھوڑا کم ہو گیا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ بہت بڑے علماء بھی یہاں کے اوپر قرآن باقاعدہ رمضان میں روزانہ نماز ہوتی تھی، اور نماز کے بعد افطار، اور پھر بچوں کے لیے قرآن کی یہ تعلیم جو ہے ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب عالم ہیں، اور بہت سارے جو ہے کہ بہت اچھے عہدوں کے اوپر ہیں جنہوں نے اس زمانے میں یہاں پر قرآن کی تلاوت کی ہے. مولانا شبیر میسمی صاحب بھی جو ہے کہ یہاں پر، چونکہ ڈاکٹر لاکھانی جو ان کے والد تھے میرے والد کے دوستوں میں تھے اور یہاں قریب ان کی رہائش تھی، تو وہ بھی یہاں پر قرآن کی پڑھنے کے لیے یہاں تلاوت کرنے آتے تھے. اور دیگر بھی بہت سارے نام ہیں میرے پاس، لیکن جو ہے چونکہ اس وقت یہ پاکستان میں ایک مشہور نام میں نے عالم کا لیا. اور جب 85 کے اندر جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہو رہی تھیں، تو چونکہ میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس نے جو ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز بہتری کی جانب سکھائی ہو تو اس کا ذکر ضرور کروں. ہمارے والد کے دوست تھے علی رضا ٹی لاکھانی صاحب، جو کہ جنرل سیکریٹری تھے محفل مرتضیٰ کے. مجھے مشورہ دیا کہ اگر جو ہے کہ آپ وہاں کے اوپر قرآن کی تعلیم کا دوبارہ آغاز کریں جو منقطع ہو چکا تھا. تو پھر ہم نے جو ہے کہ اس سلسلے کو 1 سپٹمبر 1985 یعنی کہ 85 کے اندر 1 ستمبر سے ہم نے یہ آغاز کیا مدرسے کا. شروع کے اندر تو جو ہے کہ خالی 1985 میں 37 برس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. ابھی 38واں برس جاری ہے، اور اگر آپ قمری حساب سے لگائیں گے تو 39 ایئرز ہو چکے ہیں. اس زمانے کے پڑھے ہوئے بچے اس مدرسے سے تو اس وقت تو کافی بہت سارے بچے ملک سے باہر ہیں میرے، جو کہ پھر اس کے بعد میں نے اسی زمانے میں چونکہ میرا گریجویشن کا میں کر رہا تھا، اس کے بعد جو ہے کہ میں نے بچوں کو خود پڑھانا شروع کر دیا ماشاءاللہ. لیکن پھر میری مصروفیت ہو گئی، میں اپنے کاموں کے اندر لگ گیا، اور میرا سفر چونکہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے تھے اور ہماری کام یہی تھا، تو اس سلسلے میں میرا سفر بہت زیادہ
ہونے لگا. 86 کے اندر جب میرا گریجویشن ہو گیا تو پھر ایگزیبیشنز تھیں اور مختلف چیزیں تھیں, تو میں اٹلی اور جو ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے کہ جرمنی, ڈزلڈورف میں, ادھر ادھر جو ایگزیبیشنز ہوتی تھیں, میلان وغیرہ میں, وہاں کے اوپر جو ہے میرا سفر کا آغاز زیادہ ہو گیا تھا, تو اس لیے میں وقت کم دے پا رہا تھا. لیکن میں نے خود بھی پڑھایا اور دوسرے استاد بھی یہاں کے اوپر رکھے جو کہ ایکیڈمک ایجوکیشن دیا کرتے تھے. خاص طور کے اوپر جو ہے کہ ہم چاہتے یہ تھے کہ اگر ہماری اس زمانے میں کیمبرج بھی اتنا عام نہیں تھا, تو اگر 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 4 سال ہوتے تھے بچوں کے, کہ اگر 4 سال محنت اچھی کر لی جائے تو جو ہے کہ بچہ کسی پروفیشنل کالج کے اندر جا سکتا تھا. کیونکہ پرائیویٹ اسکول کا نظام زیادہ نہیں تھا اس زمانے میں, اور جو ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی نہیں تھیں, تو ہم ایجوکیشن اس طرح سے جو ہے کہ ہم نے کام کیا. اور ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ, اور جو خود انجینئرز ہیں, جو NAD سے پاس آؤٹ ہیں, انجینئرز ہیں, جو کمپیوٹر اس زمانے میں نیا نیا آیا تھا, تو ہم نے اوریکل تک آیا تو ہم نے یہاں پر کرایا خود اسی مدرسے میں. اور ابھی بھی جو ہے کہ ہمارا ایک اس زمانے کا جو ہے کہ سمجھیں بچہ ہے, جو کہ خود بھی بچوں والے ہو گئے یہ سب لوگ اب تو, لیکن جو ہے کہ وہ انگلینڈ میں, لنڈن میں ہوتا ہے, اس کی خود بہت اچھی وہاں پر جاب ہے اسی اور پروگرامنگ میں, اور یہ سب اس زمانے میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے کہ دیکھیں یہی گزرتا گیا, اور اب تو جو ہے کہ ہم خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں. بوڑھے ہو چکے, لیکن ناظرین شبر صاحب کا جذبہ ہمیشہ کل بھی جوان تھا, آج بھی جوان ہے. چونکہ جو بھی انسان نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ خدمت خلق اور خدمت انسانیت کرنے کے لیے آتا ہے, تو پروردگار عالم اس کی مدد ضرور کرتا ہے. یہی جذبہ لے کے شبر بھائی میدان عمل میں آئے. اور ماشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں, آپ نے بہت ساری گفتگو سنی, آگے ہم مدرسے کے بارے میں بھی کچھ پوچھیں گے اور کچھ سماجی خدمات جو ان کی. لیکن یہ بات یہاں بتاتا چلوں کہ جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا اور میں نے بھی دیکھا, یہ پڑھاتے تھے, دینی تعلیم بھی, اور پڑھے لکھے علمی شخصیت ہیں, یہ علم سے بڑا لگاؤ, بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ماشاءاللہ انہوں نے, اور ایسے ایسے حوالے دیتے ہیں کہ ہم خود بھی سنتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بہت بڑا عالم بول رہا ہے. تو اور یہ بھی ایک ہے کہ خطاب بھی کرتے ہیں مجالس سے, خطاب میں آج یہ رات سے پردہ ہٹانا چاہ رہا ہوں کہ مجالس سے خطاب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہترین مقرر ہیں, بہترین سیمینار منعقد کراتے ہیں, جلسے, جلوس, جشن, یعنی جہاں بھی کراچی میں عزاداری کا کوئی حصہ ہے تو کوئی ایسی عزاداری میں نہیں سمجھتا, جہاں تک میری معلومات ہے, کہ اس میں ان کا حصہ نہ ہو. اور یہ ان کو قدرت نے یہ چیزیں دی ہیں, اور ماں کی اور باپ کی تربیت, اور قدرت نے اور مولا نے انہیں عطا کیا ہے کہ ہر جگہ یہ اپنی خدمات صرف خوشنود مولا کے لیے ڈالتے ہیں. شبر بھائی یہ تھوڑا سا بتائیے گا, اس وقت آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں؟ آج کل چونکہ کچھ بچوں کے ایگزامس وغیرہ ہیں اور مصروفیت ہیں, لیکن پھر بھی 80 کے قریب جو ہے کہ بچے ابھی بھی موجود ہیں, جو کہ مختلف اوقات میں یہاں مدرسے میں آتے ہیں. اور کچھ بچے ہیں جو کمپیوٹر کلاسز لے رہے ہیں, کچھ بچے دیگر چیزیں کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ جو ہے کہ آپ دیکھیں گے اور ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو کہ جو ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں ابھی بھی. میں نے وہ ایک آپ کا ہر سالانہ ایک جو پروگرام ہوتا ہے رمضان میں, میرے خیال میں آئی تھنک نا 24 یا 25 27 رمضان کو, جو آپ اس مدرسے کی چھت پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا بہت. اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد آپ کا یہ رمضان کا یہ ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے جس میں شہر کراچی کے شاید ہی کوئی عالم ایسے ہوں جو شریک نہ ہو پائے ہوں. ایک بہت بڑا ہر مطلب خطیب, ذاکرین, علماء, مجتہدین جو بھی ہے, یا قومیات کے لوگ, منقبت خان, سارے یہاں اس آپ کے اس مدرسے کی چھت پہ موجود ہوتے ہیں. اور پھر شاندار طریقے سے آپ ماشاءاللہ اس پروگرام کو منقبت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. کچھ تقریریں ہوتی ہیں علماء کرام کی, اور پھر اس کے بعد وہ بچے بھی ہم دیکھتے ہیں, اور صرف سننے ہی نہیں, دیکھے بھی ہم نے وہ بچے, چونکہ میں موجود رہتا, جن بچوں کو آپ ان کی بہترین کارکردگی پہ جو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ آتے ہیں ان کو آپ ایوارڈ بھی دیتے ہیں, اور وہ علماء کرام اپنے ہاتھوں سے انہیں ایوارڈ دیتے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ آپ کا ہے, تاکہ بچوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا صلہ مل رہا ہے. تو آپ بتائیے اس کب سے یہ آپ نے پروگرام شروع کیا, یہ والا رمضان 27 رمضان؟ یہ
1985 کی جو میں بات بتا رہا ہوں، یہ ہم نے 17 ربیع الاول تھی اس زمانے میں جب ہم نے جو ہے کہ اس کا آغاز کیا تھا، اور ربیع الاول میں، اور اب اس کے بعد سے جو بھی پہلا رمضان آیا اس میں 27 رمضان کو جو ہے کہ مسلسل جو ہے یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تمام علماء کرام اور ذاکرین اعظام اور خواص کو بلانے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی جو ہے کہ اس پہ وہ پابندی نہیں کی، جو بھی عالم اور ذاکر خطیب ہیں، جو بھی شہر کراچی کے یا مختلف جگہوں سے آئے ہوئے عالم، تو ہر ایک نے جو ہے کہ یہاں پر شرکت کی ہے، اور بہت سارے ایسے میں تو یہ سوچتا ہوں افراد تھے جو کہ جن کے بہت بڑے بڑے نام تھے، لیکن آج وہ دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن وہ بھی رہے۔ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب نے کے ساتھ آپ خود تشریف لا چکے ہیں، اور وہ بھی جو ہے کہ اس پروگرام میں آئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ بہت سارے علماء کرام، علامہ عباس کمیلی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، اور دیگر جو ہے کہ علماء کرام جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جس طریقے سے جو ہے کہ مولانا قیصر عباس صاحب تھے، اور دیگر میں دیکھتا ہوں مولانا سلمان لکھنوی صاحب تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں، مولانا رضی حیدر صاحب شہید ہو گئے، وہ قبلہ ہمیشہ تشریف لاتے رہے، اور اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے کہ جن کے نام میں بھول رہا ہوں، لیکن جو ہے کہ ہم نے ہر جو ہے کہ شخصیت کو اور ہر عالم ذاکر کو یہ زحمت دی ہے، بلکہ ہمارے لیے فخر کا باعث بنتا تھا کہ ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ کی خدمات، تو اس حوالے سے میں جو کہ بات چل رہی ہے خدمات کی، تو میں ایک دو باتیں اس میں کر کے پھر آگے پھر ان کے پاس آ جاتا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں جو ان کی خدمات ہے شبر بھائی کی، اور وہ خدمات جو ہے چاہ رہا ہوں، چونکہ ہمارا یقیناً وقت محدود ہوتا ہے پروگرام کا، تو اس محدود وقت میں ہم چاہ رہے ہیں بہت سے باتیں ان سے پتہ چلے، ان کے ناظرین کو معلوم ہو۔ میں ایک بات کہتا چلوں کہ ان کے ساتھ مطلب جو ہم نے قومی خدمات میں ایک بڑا نام، قومی خدمات میں وحید الحسن وحید چاچا کا بھی نام ہے، صغیر عابد رضوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسی طرح کئی لوگ ہیں۔ اب میں اس میں سلمان مجتبیٰ صاحب ماشاءاللہ اس میدان میں آج کے سنہرے میں نقی صاحب بھی کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ غفران صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن آج کے سنہرے میں جب میں ہماری نظر، چونکہ ہمارا بھی تعلق قومیات سے ہے اور پبلک کا آدمی ہوں، جب میری نظر جاتی ہے شبر صاحب کی طرف، تو کبھی یہ سیلاب زدگان میں نظر آتے ہیں، وہاں امداد تقسیم کرتے ہیں، ان کی باز پرسی کرتے ہیں، ان کے حالات جانتے ہیں، ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں یہ انٹیریئر پہنچے تھے، تمام سندھ کا دورہ کیا انہوں نے، اور جو مستحقین تھے ان تک جو کچھ بھی پہنچا سکے اللہ کے نام پہ انہوں نے وہاں پہنچایا۔ اسی طرح جو غریب غربا ہیں، جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، ان کے تعلیم کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں، اس میں بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یا کوئی اور مسائل ہو جہاں یہ بہت تنگی ہو، تو آپ دیکھیں گے شبر صاحب وہاں ضرور نظر آئے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہی کہوں گا کہ چونکہ حدیث رسول اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسانی وہ ہے کہ جو کہ انسانوں کے کام آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی دین کی تعلیم بھی ہے، آپ کے آئمہ کی، آپ کے رسول کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے، اور انہوں نے یہ خود کر کے یہ تمام کام جو ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ سنت بھی ہے معصومین کی۔ تو اس کے لیے بس جو خدمت ہو سکتی ہے جہاں تک وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج سے نہیں، قومیات میں آنے سے بہت پہلے سے میں نے کہا کہ جو ہے کہ ہم یہ کام کرتے آئے ہیں، اور چونکہ جدی پشتی جو ہے کہ یہ کام ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، چونکہ جب سے پاکستان بنا، چونکہ ہمارے جو دادا لوگ تھے وہ مسلم لیگ میں تھے اور وکیل تھے اور جج تھے، چونکہ ان کے بھائی سارے تو یہ پڑھے ہوئے بھی جو ہے کہ وہاں سے تھے، علی گڑھ سے، تو یہ سلسلہ مستقل چل رہا ہے، اور الحمدللہ جو ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے طور کے اوپر اپنی اپنی حیثیت میں کام کر رہا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ملت کو، بس میں ایک پیغام کی صورت میں دے رہا ہوں کہ
یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دو چیزوں کے اندر جو ہے کہ اپنی ملت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ان کی معاشرت کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ وہ معاشی طور پہ مستحکم ہوں, اور دوسرا علمی میدان میں وہ سب سے آگے ہوں. اور یہی پہچان جو ہے کہ یہ ہمارے معصومین نے بھی بتائی کہ علم کے میدان کے اندر جو ہے کہ ان کو آگے بڑھنا ہے اور آگے ہونا ہے. اور علم ہی وہ چیز ہے جس کے لیے جو ہے کہ ہم چونکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہیں, تو جتنی بھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ خدمات تو نہیں ہے, لیکن جو ہے کہ جہاں تک کوشش ہوئی ہے کہ میں نے یہ اپنی زندگی کا ایک ایم بنایا ہوا ہے کہ جو بھی علمی میدان کے اندر جو ہے کہ جو بھی کام کر سکتا ہوں, یا علم کے ذریعے یعنی کہ علم جتنا بھی اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں کہ وہ علم حاصل کریں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا یہاں کہ آپ جب باغ میں بھی زلزلہ وغیرہ آیا تھا اس علاقے میں کئی سال پہلے, تو وہاں بھی آپ ماشاءاللہ ایکٹیو نظر آئے. تو یہ ایک آپ کو طور امتیاز ہے, شاید آپ کے والدین کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے آپ کو اعزاز ملا ہے کہ اس ملت کا, تو ملت جعفریہ کے لیے تو آپ کام کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں عام طور پہ جو عوام کی بھی رائے, اور میں بھی جہاں تک دیکھتا ہوں کہ آپ بلا تفریق انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں خود مولا علی کا جو ہے کہ فرمانا تھا جب جو ہے کہ مالک اشتر کو وہ خط دیا ہے کہ دیکھیں وہاں 3 قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے, اور اس کے اندر جو ہے کہ سب سے بنیاد جو انہوں نے بتائی وہ کہ جتنے لوگ ہوں گے وہ انسان ہوں گے تمہاری طرح. بے شک, چاہے وہ تمہارے ہم مذہب ہیں یا نہیں ہیں, چاہے تمہارے ہم مسلک ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ انسان ہے. تو جو ہے کہ یہ مولا کی تعلیمات ہیں. جو کچھ ہم نے اتنے دنوں میں مجلسوں سے اور عزاداری سے حاصل کیا ہے وہ یہی حاصل کیا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے, اور انسانیت ہی جو ہے کہ وہ آپ کا دین ہے اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں. تو جہاں آپ نے بات کی کہ جو ہے کہ وہاں زلزلے کے اندر جو ہے کہ کشمیر کا حوالہ دیا, اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی 2009 کے اندر بھی جو ہے کہ سیلاب آیا تھا, اس کے اندر بھی کام کرتے رہے, اور اس سے پہلے بھی جو ہے کہ یہ کام ہم جو مختلف طور کے اوپر کرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ ابھی بھی جو میں سندھ گیا تھا جو آپ نے کہا, وہاں کے اوپر میں 2 اسکول جو ہے کہ کھول کر آیا ہوں. ماشاءاللہ 2 اسکول کھول کر آئے. ابھی جب یہ گئے تھے سیلاب زدگان کے لیے, لیکن 2 اسکول بھی اور اس بلا تفریق کے یہ سوچے بغیر کہ وہاں کے اوپر مسلمان آباد ہیں, ہندو آباد ہیں, کوئی اور قوم آباد ہے, تاکہ اگر جو ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے میں آگے ہوں گے تو ہم پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں. اور اگر ملت تعلیم کے میں جو ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں اور علمی میدان میں آگے ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں ہماری ملت کا طر امتیاز جو ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہیں, تو اس طر امتیاز پہ وہ مکمل پورا اتر سکے گی. اور جو ہے کہ تعلیم کے ہر شعبے کو حاصل کرنا, کیونکہ علم صرف میں نہیں سمجھتا کہ خالی دینی علم کو جو آپ نے تفریق کر دیے دین اور دنیا کے علم کی, لیکن جو ہے کہ مجھے معصومین کی زندگی سے ملتا ہے کہ نہ کوئی علم جو ہے وہ کسی بھی اس میں بٹتا نہیں ہے کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے. ماشاءاللہ. اب خدمات کا اگر میں کتابچہ کھولوں تو شاید میں کہہ سکتا ہوں بہت وقت ہو جائے گا, پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. لیکن بہرحال شبر بھائی آپ صرف اتنا بتائیے گا کہ آپ ملت کے ساتھ تو کام کر رہے ہیں, ملت کے لیے اور عزاداری کے لیے, لیکن ہم نے کئی مقام پہ یہ دیکھا ہے جب کوئی اچھا پھر یہ بھی بتا چلوں کہ شبر رضا رضوی وہ ذات ہے, وہ شخصیت ہے جو ظاہر ہمیں اپنی عزاداری کے لیے اس ملک میں رہنا, اس ملک سے سنسیئر ہونا, اس ملک کے وفاداری کے ساتھ چلنا ہے, تو ہمیں کوئی پرامن رہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری عزاداری اسی طرح قائم و دائم رہے, اور اہل تشیع, اہل سنت یا دیگر جو مذہب ہیں, مسالک ہیں, ان سے بھی ہمارے تعلقات بہتر رہے, تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنا پیغام, اپنی عزاداری کر سکیں, اپنے مسائل ہم حل کرا سکیں. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں جناب شبر رضا رضوی صاحب ایک پل کا کام, برج کا کام انجام دے رہے ہیں انتظامیہ اور دیگر لوگوں سے, اور ملت کے لوگوں کو اتنا انہوں نے, اور ملت کے جو مختلف لوگ ان کو اتنا جوڑ رکھا ہے کہ ہم ہر ٹارگٹ بڑی آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں. کیا آپ کہیں گے شبر بھائی؟ دیکھیں بنیادی چیز یہی ہے کہ جو ہے کہ ہم نے ملت کو ایک پیج پہ رکھنا ہے.
دیکھیں اگر جب تک جو ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم بٹے ہوئے ہوں گے. اور مجھے کہانی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اشارہ کر دوں کہ جو ہے کہ وہ بادشاہ کی اور اپنے بیٹوں کو لکڑیاں دینے کی کہانی آپ نے سن رکھی ہے. اور اس طریقے سے اگر میں کہوں کہ اگر آپ جو ہے کہ اپنا پنجہ کھولیں گے تو انگلی توڑنا آسان ہے, لیکن اگر جو ہے کہ آپ ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیں گے تو پھر کوئی بھی چیز توڑنا مشکل ہوتی ہے. تو یہ سب میرے خیال میں ہم سب باشعور لوگ ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ اسی طرح سے کام کریں. جہاں تک آپ نے ملک کی خدمت کا, لوگوں کی خدمت کا کہا کہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس مذہب اور کس مسلک کا ہے یا کہاں سے تعلق رکھتا ہے, چونکہ ہم نے ہر چیز اپنی عزاداری سے لی. اور اسی ممبر سے ہم نے سنا کہ ہمارا رسول ختمی مرتبت وہ تھے کہ جو کوڑا نہیں پھینکا ایک دن عورت نے تو جو ہے کہ اس کی مزاج پرسی کے لیے اوپر سے چلے گئے. اور یا پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا امام وہ تھا کہ جب جو ہے کہ سامنے والے کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو اپنی تلوار پیش کر دیتا ہے اور خود جو ہے کہ نہتا ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہوں کہ جو ہے کہ قاتل کو وہ شربت پلا دے اور خود جو ہے کہ شربت نہ پیے, کہ وہ کہیں پر پیاسا نہ رہ جائے یا اس کا جو ہے کہ پہلے اس کا حق ہے شربت کے اوپر. تو یہ تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں رسول اور ان کی اولاد اور ان کے جو ہے کہ اہل بیت نے ہمیں دی ہیں اور ہمارے معصومین نے ہمیں پہنچائی ہیں. اگر ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو ہم خود بخود اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے, ہر ایک کے لیے بہتر سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں. اور یہی پیغام ہونا چاہیے, کیونکہ خود پانچویں امام کا قول بھی ہے کہ جب انسان جو ہے کہ کبھی بھی کہیں کھڑا ہو, چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے افکار, اس کی گفتار, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا علم, اس کی عبادت, ہر چیز اس چیز کی گواہی دیں کہ وہ ہمارا ماننے والا ہے. بس اگر ہم سب اس کے اوپر عمل کریں تو بخدا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. چونکہ یہ ملک کی محبت, مٹی کی محبت, یہ ہمیں تعلیمات اہل بیت سے ملی ہے. ہمیں جو ہے کہ جان کی کتنی اہمیت ہے یہ ہمیں تعلیمات اہل بیت سے ملی ہیں, کیونکہ وہ ہمیں یہی دے کر گئے کہ جو ہے کہ ہمیشہ دوسرے کی عزت کرو, اس کی زندگی جو ہے کہ امانت ہے پروردگار کی. آپ بلا وجہ تو کسی کافر مشرک کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, نہ مار سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے لیے ضرر رساں نہ ہو یا آپ کے لیے وہ کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے. بس یہ ساری چیزیں تھیں کہ اگر انسان محبت کرے, محبت ایک دوسرے کو بانٹے, اور یہی پیغام ہے یہاں سے کہ محبت بانٹے, انسانیت بانٹے. یہی مسلمانوں کے لیے ہے اور ملت کے لیے یہی پیغام ہے کہ علم حاصل کریں اور معاشی طور کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کریں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال اور کر لیتے ہیں. سوال کیا آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بارگاہ حسینی کا بھی تذکرہ کیا, جس کے نام سے یہ پہچانا بھی جاتا ہے مدرسے کے ساتھ ساتھ. اوپر بہت خوبصورت عزا خانہ ہے, آپ کو بعد میں دکھائیں گے. بہت خوبصورت عزا خانہ بنایا انہوں نے ماشاءاللہ, جس میں سال بھر محرم میں عشرہ ہوتا ہے پورا, اس کے بعد 2 مہینہ 8 دن مسلسل یہاں مجالس کا سلسلہ ماتمداری ہوتی ہے. اور شہر کراچی کے ایک بڑے بڑے عالم خطیب آ کے یہاں خطاب کرتے ہیں, نوحہ خان آ کے پڑھتے ہیں, مرثیہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ سال بھر ہر موقع پہ جناب بی بی سیدہ کے ایام میں بھی یہاں مجالس ہوتی, خمسہ ہوتا ہے. پھر جشن کے معصومین کی ولادت پہ جشن شاندار ہوتا ہے یہاں پہ. یعنی یہ سلسلہ ایک طرف قومی اور سماجی خدمت, دوسری طرف عزاداری کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پتہ نہیں, میں اکثر حیران ہوتا بخدا کہ کیسے. پھر فیملی بھی ہے ماشاءاللہ, ان کو بھی بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں مدرسے کے. تو پتہ نہیں مولا نے کون سا ان کو جذبہ اور دل اور ہمت دی. خدا کرے یہ ہمت, یہ دل, یہ طاقت ہمیشہ اسی طرح قائم رہے. جاتے جاتے آپ سے ایک سوال کرتا چلوں کہ شفر بھائی, بہرحال بڑا نام ہے آپ کا مولا کی خدمت کے حوالے سے, اور بڑا کام کر رہے ہیں, پورا پاکستان آپ کے نام سے واقف ہے. کسی کو اگر نام آ جائے تو سمجھ جاتے کس شب رضا کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیے کہ اس سارے سنیریو میں کبھی آپ کو ان تمام کاموں میں جو آپ کام کر رہے ہیں, سماجی, مذہبی, عزاداری اور جو دیگر کا, اس میں کبھی کوئی مشکلات آئی جہاں آپ ڈس ہارٹیڈ ہوئے ہوں کہ نہیں یار یہ تو بہت مشکل ہے, کہاں پھنس گیا, کیا ہو گیا مجھے, میں تو ایک دم نہ بچوں کو ٹائم دے پا رہا ہوں,
نہیں دیکھیں افسوس تو مجھے ریگریٹ تو بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی پچھتاوا تو نہیں ہوتا, بلکہ میرے بچے بھی فخر کرتے ہیں. میرا بیٹا خود بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, اور اس نے جو ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے کہ MD ہو گیا ہے, وہ امریکہ سے اس نے بورڈ بھی پاس کر لیا ہے. لیکن جو ہے کہ اس پہ تو ان کو بھی فخر ہے کہ جو ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, اور جو ہے کہ میری وائف ہے, میرے بچے ہیں. تو لیکن وقت کم دیا میں نے زندگی میں ان کو, مگر الحمدللہ جو ہے کہ میرے بچے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور خود بھی جو ہے کہ مختلف اب تو اوقات میں جو ہے کہ مختلف ڈائریکشن میں مجھے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور یہ جو بچے جن کو سمجھے کہ میں نے سن 85 سے مسلسل جو ہے میں دیکھ رہا ہوں, اور جو ہے کہ میرے لیے میری اولاد کی طرح ہیں, وہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ابھی جو ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بچہ ڈاکٹر ہے, اس کی جاب ہو گئی وہاں یہ جامشورو یونیورسٹی میں. تو وہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے اور دعائیں لینے کے لیے وہ آیا ہے وہاں سے. اور مجھے فخر ہوا کہ جب جو ہے کہ کسی نے مجھے آ کے کہا کہ ڈاکٹر الیاس آئے ہیں, تو میں نے کہا یار جب وہ تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر الیاس کون ہے؟ وہ آیا تو میں نے کہا الیاس تو کہنے لگا کہ وہ نہیں شبر بھائی, میں جو ہوں کہ ڈاکٹر ہو گیا, میری جاب ہو گئی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ سے پہلے دعائیں لے کر جو ہے کہ میں وہاں پر شروع کروں. تو ان بچوں کو میں نے اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے کہ میں بھی سب سے محبت کرتا ہوں. بے شک کیونکہ میں نے جو دین کو سمجھا ہے وہ صرف اور صرف یہی سمجھا ہے کہ جو ہے کہ یہ آپ کو انسانوں سے جو ہے کہ اپنے لوگوں سے محبت سکھاتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افسوس بھی نہیں ہوگا, ریگریٹ بھی نہیں ہوگا. ہاں صرف افسوس جب ہوتا ہے جب مومنین آپس کے اندر جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے کہ الجھ جاتے ہیں, غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, اور تو جو ہے کہ وہ ایک بدمزگی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. بس اس چیز کا افسوس ضرور ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے پھر ایک بات کہتا چلوں گا کہ شبر بھائی یہ بتائیے گا کہ وہ آپ کی شخصیت میں وہ کون سی کشش ہے جو لوگ آپ کی طرف کھنچ کے آتے ہیں, اور دنیا کے مسائل لا کے میں دیکھتا ہوں رات بھر یہاں ایک جنب غفیر رہتا ہے, کوئی انجمن, کوئی تنظیم, کوئی ادارہ یہاں بیٹھا ہو, یہ کمرہ اسی لیے, وہ کمرہ اسی لیے, اور پھر اپنے مسائل بھی سنتے ہیں, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. اور تو یہ آپ کی شخصیت میں کیا کشش ہے, لوگ کھنچ کے آپ کی طرف آتے ہیں؟ ایک تو یہ بات بتائیے گا, اور آخری بات یہ کہ اس دور میں, اس سونیریو میں آپ کا بہترین دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے؟ دشمن تو خیر کوئی ہوگا نہیں, لیکن بہرحال پھر بھی دیکھیں میں بس آخر میں چونکہ آپ نے یہ پوچھا ہے, دیکھیں یہ تو لوگوں کا اپنے کام کے سلسلے میں کسی کے پاس آنا خود معصوم کا ارشاد ہے کہ تو خدا کی توفیق دی ہوئی ہے. اور باقی میں ایک چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ اگر میرا ایک فون یا میرا کسی سے کوئی انٹریکشن کسی کی مدد میں اس کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے یا اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنی سی کوشش کرتے ہیں. باقی جو ہے کہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کوشش کریں, نتیجہ آپ کے اختیار میں نہ کبھی تھا, نہ کبھی ہوگا, نہ کبھی ہے. نتیجہ وہی دیتا ہے, صرف آپ کو کوشش کرنا ہے خلوص کے ساتھ. بس خلوص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں, نتیجہ کا جو ہے کہ اس دینے کا کام وہ کرتا ہے. اور ہمیشہ نتیجے پہ شکر گزار رہتے ہیں کہ پروردگار کا شکر ہے کہ جو ہے کہ اس نے اچھا نتیجہ دیا, یا بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا ہے جیسا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, لیکن جو ہے کہ پھر بھی جو ہے کہ شکر کرتے ہیں کہ جو ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے یہ کوشش کی. آپ نے سنی جناب شبر عزیزی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری جعفری الائنس اور سرپرست اعلیٰ جعفری آرگنائزیشن, سماجی مذہبی رہنما, اور یہ حسینی ایجوکیشن سینٹر کے روح رواں ماشاءاللہ بارگاہ حسینی کے بھی مطلب ماشاءاللہ اس میں بھی خدمت انجام دے رہے. آپ نے ان کی چند خدمات آپ تک میں نے کوشش کی ہے کہ میں پہنچا سکوں, فقط اس لیے کہ تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو, بہت سے لوگ کر رہے ہیں لیکن اور بھی لوگ, چونکہ ملت کے مسائل بہت ہیں,
تو اور بھی لوگ اس جذبے ایمانی کے ساتھ آگے آئیں اور قوم کے بچوں کو تعلیم میں، دینی تعلیم میں اور دوسری تعلیموں میں، اور اس میں آ کے قوم کے بچوں کی مدد فرمائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس لیے ہم نے شبر بھائی کو آج یہ زحمت دی اور ان کے ہم اس ادارے میں آئے اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ کو لمبی حیات عطا فرمائے کہ بہت سارے کام ابھی آپ نے کرنا اور مولا نے آپ کو اس کی کام آپ سے لینا ہے۔ ناظرین، آپ اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے، ساتھ ہی خورشید بھائی جو ہماری ٹیم ہے، محمود بھائی اور توصیف بھائی، ان سب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم دوش پر ہے یا کوہ وفا ہے، تو غازی ہے تو سیدہ کی دعا ہے، نہیں کوئی تجھ سا، نہیں کوئی تجھ سا، سلام علیکم۔ تیری